بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یمن کا بادشاہ ذو نواس انتہائی ظالم اور مذہب کے اعتبار سے ایک یہودی تھا۔ اس نے نجران کے 20,000 مسیحیوں کو ان کے عیسائی مذہب کی بنا پر آگ کی بھٹیوں میں زندہ جلا کر شہید کر دیا تھا۔ اس کے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اپنے 2 کمانڈروں اریات اور ابرہا کی کمان میں اپنی فوج کو یمن بھیجا۔ یمن کو فتح کرنے اور ذو نواس کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد بادشاہ حبشہ نے اپنے کمانڈر اریات کو یمن کا حاکم بنا دیا، جبکہ فوج کے دوسرے کمانڈر ابرہا کا یمن کی حکومت کے معاملہ پر اریات سے جھگڑا ہو گیا۔ اریات ابرہا کے حامیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ابرہا یمن کا حاکم بن گیا۔ ابرہا، جو کہ انتہائی متعصب مسیحی تھا، وہ بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کو آئین مسیحیت کی طرف دعوت دیتا۔ اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک عظیم الشان اور بے نظیر کلیسا بنایا۔ اس نے بے حد کوشش کی کہ لوگوں، خاص کر عربوں کو اس کلیسا کی طرف متوجہ کرے اور خانہ کعبہ سے دور کرے۔ ابرہا نے اسی بارے میں بادشاہ حبشہ کو بھی گزارش بھیجی۔ ادھر سے عرب کے مختلف قبائل نے خانہ کعبہ کے بارے میں زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کیا اور روز بروز زائرین کعبہ کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن ابرہا نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ عربوں کا رخ حج کعبہ سے کلیسائے یمن کی جانب کرے گا۔ یہ اعلان اس بات کا باعث بنا کہ بعض عرب مخفی طور پر کلیسا کے اندر گھسے اور گندگی پھیلا آئے۔ یہ خبر جب ابرہا کے کانوں تک پہنچی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ مسلح لشکر کے ہمراہ کعبہ پر چڑھائی کر کے اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ ابرہا کے حکم سے اس کا لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ خود بھی جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر اپنے کمانڈروں کے ساتھ لشکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک یمنی شخص ذونفر نے کعبہ کا دفاع کرنے کی خاطر ابرہا کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یمن کے عوام کو دعوت دی۔ اس نے لشکر تیار کیا اور ابرہا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن اس نے ابرہا کے لشکر سے شکست کھائی اور خود اسیر ہو گیا۔ ابرہا اسے قتل کرنا چاہتا تھا کہ اس نے رحم کی اپیل کی اور کہا، مجھے زندہ رکھو، ممکن ہے ایک دن میرا وجود تمہارے لیے کسی فائدے کا موجب بنے۔ ابرہا نے اسے قتل تو نہ کیا، لیکن حکم دیا کہ اسے زیر نظر رکھا جائے۔ ابرہا اپنے لشکر کے ہمراہ کعبہ کی جانب جا رہا تھا۔ جب وہ کوہ خصم کی سرزمین پر پہنچا تو وہاں پر نفیل بن حبیب خصعمی خانہ کعبہ کا دفاع کرنے کی غرض سے مسلح لشکر لے کر ابرہا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان سخت قسم کی جنگ ہوئی۔ نفیل کے لشکر کو بھی شکست ہوئی، نفیل اسیر ہو گیا۔ ابرہا اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، مجھے قتل مت کرو، میں راستے کی نشاندہی کروں گا اور اپنے حامیوں کے ذریعے تیری مدد کروں گا۔ ابرہا نے اسے رہا کر دیا۔ راستے میں عربوں کے کئی گروہ خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے ابرہا سے جنگ کرنے کی غرض سے نکلے، لیکن جب وہ دیکھتے کہ اس لشکر کا مقابلہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تو پیچھے ہٹ جاتے۔ ابرہا کے حکم سے اس کے سپاہیوں نے دوران سفر اہل مکہ کے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ جو بیابان میں چل رہے تھے انہیں اغوا کر لیا۔ ان میں سے 200 اونٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے بھی تھے کہ جن پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ ابرہا بڑے غرور و تکبر سے اپنے لشکر کے ہمراہ مکہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے ایک شخص حناطہ حمیری کو مکہ میں بھیجا اور کہا، وہاں جا کر ان کے رئیس کے بارے میں معلوم کرو۔ جب وہ تمہیں مل جائے تو اس سے کہو کہ ہم مکہ کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا ہدف صرف کعبہ کو ویران کرنا ہے۔ اگر ہمیں کوئی نہ چھیڑے گا تو ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، پھر رئیس مکہ کو میرے پاس لے آؤ۔
حناطہ مکہ میں داخل ہوا، رئیس مکہ کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب ہیں۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس گیا اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم جنگ کرنے کی طاقت میں ہیں۔ خانہ کعبہ خانہ خدا اور خانہ ابراہیم خلیل خدا ہے، اگر خدا نے چاہا تو اپنے گھر کا دفاع کرے گا۔ حناطہ نے کہا میرے ساتھ آؤ، ابرہہ کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اس کے پاس لے جاؤں۔ حضرت عبد المطلب اپنے بعض بیٹوں کو ساتھ لے کر حناطہ کے ہمراہ ابرہہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ لشکر کے قریب پہنچے تو حضرت عبد المطلب ہاتھیوں کے نگہبان شخص انیس کی رہنمائی میں اور حناطہ کی وساطت سے ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کا بہت احترام کیا، اپنے تخت سے نیچے اترا، زمین پر بیٹھا اور حضرت عبد المطلب کو بڑے احترام سے اپنے پاس بٹھایا۔ اپنے مترجم کے ذریعے سے انہیں کہا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے آدمی میرے 200 اونٹ بھگا لے گئے ہیں، انہیں حکم دو کہ وہ مجھے واپس کر دیں۔ ابرہہ نے کہا جس وقت میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ مجھے ایک عظیم شخصیت نظر آئے، لیکن آپ کی اس بات نے آپ کو میری نگاہوں میں حقیر کر دیا ہے۔ کیا صرف 200 اونٹ واپس لینے کے لیے مجھ سے بات چیت کرنے آئے ہیں؟ اور خانہ خدا جو آپ اور آپ کے دین کا گھر ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، جبکہ میں اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں اور خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ عنقریب اس کا دفاع کرے گا۔ ابرہہ نے تکبر اور گستاخی سے کہا کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے خانہ کعبہ کو ویران کرنے سے روک سکے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس سے روانہ ہوئے اور مکہ آئے۔ وہاں پہنچ کر اعلان کیا کہ لوگ شہر سے باہر نکل جائیں اور پہاڑوں اور ان کے پیچھے دروں میں پناہ حاصل کریں اور اپنے آپ کو ابرہہ کے لشکر کے نقصان سے بچائیں۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب قریش کے کچھ افراد کے ہمراہ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور دعا و مناجات کرنے لگے، خدا کی بارگاہ میں التماس کی کہ دشمن کو خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے سے باز رکھے۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی زنجیر ہاتھ میں پکڑ کر عربی میں کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یوں ہے خداوندہ ہر کوئی اپنے گھر کا دفاع کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر اور اہل بیت کی حفاظت فرما۔ وہ دن کبھی نہ آئے کہ مسیحیوں کی صلیب اور ان کی طاقت تیری قدرت پر غالب ہو۔ وہ اپنی تمام طاقت و قدرت اور ہاتھیوں کو اپنے ہمراہ لیے ہیں تاکہ تیرے حرم کے ساکنین کو گرفتار کریں۔ خدایا تو اپنے گھر کی حرمت اور اپنے گھر والوں کا دفاع کر۔ آج اس گھر کے ساکنوں کی آل صلیب اور اس کی پوجا کرنے والوں کے مقابلے میں مدد اور نصرت فرما۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے قریش کے کچھ افراد کے ہمراہ ایک درے میں پناہ لی اور اپنے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ کوہ ابو قبیس پر جائیں اور دیکھیں کہ کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، پھر واپس آ کر انہیں بتائے۔ جس وقت صبح طلوع ہوئی تو ابرہہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا، اپنے لشکر کو منظم کیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو ویران کرنے کے بعد یمن لوٹ جائے گا۔ جس ہاتھی پر ابرہہ سوار تھا اس کا نام محمود تھا۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود ہاتھی اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھا بلکہ زمین پر لیٹ گیا، یہاں تک کہ اسے اٹھانے کے لیے اس کے سر پر کلہاڑی ماری گئی، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ آگے سے ٹیڑھا آہنی عصا اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں مارا گیا، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ لیکن جب اس کا منہ یمن کی طرف کیا گیا تو وہ فوراً اٹھ کر چل پڑا۔ پھر اس کا رخ شام کی جانب کیا تو پھر بھی
چل پڑا۔ پھر اسے مشرق کی طرف چھوڑا تو تیزی سے روانہ ہوا، لیکن جب اس کا رخ مکہ کی طرف کیا تو اپنے پاؤں زمین پر مارنے لگا اور ایک قدم تک آگے نہ بڑھا۔ بعض روایات کے مطابق اس ہاتھی پر تلواروں سے اس قدر وار کیے گئے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ طلوع آفتاب کا وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ احمر کی طرف سے ابابیل پرندوں کی فوج ابرہہ کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی۔ ہر پرندے کے پاس چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں کہ ان میں سے ایک اپنی چونچ اور 2 پاؤں میں پکڑی ہوئی تھیں۔ ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر کنکریوں کی بارش شروع کر دی، جس کو وہ کنکری لگتی اسی وقت زمین پر ڈھیر ہو جاتا۔ بہت سے لشکری ادھر ہی ہلاک ہو گئے اور بعض فرار کر گئے، لیکن حالت فرار میں انہیں کنکریاں لگیں اور وہ ادھر ہی مر گئے۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ وہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ نفیل بن حبیب کہاں ہے کہ ہمیں آ کر یمن کا راستہ بتائے۔ نفیل نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا، کہاں فرار کر رہے ہو کہ فرار کرنے کا کوئی راستہ نہیں، تمہاری تلاش میں خدا ہے۔ مفلوق و مغلوب ناک کٹا ابرہہ اب غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک پرندے کی کنکری ابرہہ کو لگی، وہ زخمی ہوا۔ اس کے پاس موجود لوگوں نے اس کی مدد کی، اس کو وہاں سے باہر نکالا۔ اس کے بدن پر آنے والا زخم ایسا زخم تھا کہ جو اپنی طرح کے مزید زخم بناتا گیا۔ اس کے بدن میں پیپ پڑ گئی اور گندا خون رسنے لگا۔ اس کو اسی حالت میں اٹھا کر صنعا واپس لے آئے۔ شاید اس وقت اس کا زندہ رہنا اس وجہ سے تھا کہ اس کی بیچارگی و ذلت دوسروں کے لیے سامان عبرت قرار پائے۔ وہ ایک پرندے کے بچے کے مانند کمزور ہو چکا تھا، جبکہ اس سے پہلے بلند قامت اور چاقو چوبند تھا۔ ان زخموں کی وجہ سے گریہ و زاری کرتا رہا۔ زخم کی سرایت کی وجہ سے اس کے سینے میں اس کے دل کی طرف سوراخ ہو چکا تھا۔ وہ اسی حالت میں دنیا سے چل بسا۔ جس وقت پرندے بحیرہ احمر کی جانب سے ابرہہ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے تو جناب عبد المطلب کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ نے کوہ ابو قبیس کی بلندی سے انہیں آتے دیکھا۔ وہ اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں آئے اور کہا، بابا جان، بحیرہ احمر کی طرف سے سیاہ بادل دکھائی دے رہے ہیں جو ہماری سرزمین کی طرف آ رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب خوش ہوئے اور بلند آواز سے کہا، اے قریش، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ کہ تمہارے لیے خدا کی مدد آ چکی ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال میں پیش آیا اور اس قدر اہم تھا کہ اس کی شہرت دنیا میں پھیل گئی۔ عربوں نے اس سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس واقعہ کو بطور خلاصہ قرآن میں سورہ فیل کے نام سے بیان کیا اور یہ سورہ مکہ میں نازل کیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بنام خدائے رحمان و رحیم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ ان پر اڑتی ہوئی ابابیلوں کو بیچ دیا جو انہیں کھرنجوں کی کنکریاں مار رہی تھیں، پھر انہوں نے ان سب کو چبائے ہوئے بوسے کے مانند بنا دیا۔ یہ تھی داستان اس شخص کی جس نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے تاریخ میں بے نظیر لشکر کو یوں تباہ و برباد کیا کہ قرآن نے اسے اسفم معقول یعنی چبائے ہوئے بوسے سے تعبیر کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔